السلام علیکم ناظرین، پاک افغان کشیدگی میں چین نے ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد ہندوستان جو اس وقت افغان طالبان کو اپنے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں نے پاکستانی فورسز اور پاکستان کے عام عوام کی جان اور مال کے ساتھ کھیلا، یہاں پر لوگوں کو نقصان دیا، یہاں پر لوگوں کی حملے کیے، انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے چینی لوگوں کو بھی یہاں پر پاکستان میں پروجیکٹس کے لیے مارا اور مختلف وینز کے اوپر حملے کیے، جس کے نتیجے میں چینی جو انجینئرز ہیں ان کو بھی نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اس پورے ایشو میں چین اور پاکستان مل کر افغانستان کے اوپر پریشر بنا رہے ہیں کہ ایسے جو گروپس ہیں ان کو لگام دی جائے جو افغانستان سے پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں اور واپس افغانستان چلے جاتے ہیں۔ دوستو، اس حوالے سے چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے 48 گھنٹے کی فائر بندی کا بھی خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان دونوں سے تعامل، ذمہ داری اور دیرپا امن کے لیے عملی اقدامات کرنے کی اپیل بھی کر دی ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید جھڑپوں کے نتیجے میں خطے میں ایک نئی کشیدگی نے جنم لیا تھا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لان جیان نے اپنے بیان میں کہا کہ چین ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا آیا ہے اور مستقبل میں بھی خطے کے امن کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ لیکن چین نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اندر افغانستان کی طرف سے جو کارروائیاں کی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان میں فورسز اور سول لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ لوگ یا ان کی پناہ گاہیں افغانستان میں موجود ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہے کہ چین کے بھی کئی شہریوں کو ان جو انتہا پسند ہیں ان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ چاہتا ہے کہ اسلام آباد اور کابل باہمی مذاکرات اور مکالمے کے ذریعے اپنے تنازعات کو حل کریں تاکہ جنگ زدہ سرحدی علاقوں میں استحکام کو واپس لایا جا سکے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بدھ کے روز تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک نے عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسی دوران دونوں فریقین مثبت اور تعمیری مذاکرات کے ذریعے مستقل حل تلاش کرنے کے لیے غور کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بھی تصدیق کی ہے کہ افغان فورسز کو فائر بندی کا احترام کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے، البتہ اگر کسی قسم کی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کی تیاری برقرار رکھی جائے گی۔ سرحدی حکام کے مطابق گزشتہ رات کسی بھی طرف سے فائرنگ یا جھڑپ کی اطلاعات نہیں ملی۔ یہ خاموشی امید کی ایک نئی کرن بن کر خطے میں محسوس کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے بھی دونوں ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ عام شہریوں کو نقصان سے بچائیں اور اس فائر بندی کو پائیدار امن میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ فائر بندی ایسے وقت میں طے پائی ہے جب پاکستانی افواج نے افغانستان کے صوبہ قندھار اور دارالحکومت کابل کے مضافاتی علاقوں میں انتہا پسندوں کے ٹھکانوں پر اہم کارروائیاں کی تھیں۔ پاک فوج نے بلوچستان کی سرحد پر افغانستان کی جانب سے حملے کو ناکام بناتے ہوئے 15 سے 20 جنگجوؤں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تیسری بڑی جھڑپ تھی جس میں افغانستان کی جانب سے حملے کے نتیجے میں 23 پاکستانی فوجی بھی شہید ہوئے تھے اور 29 زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان نے اس سانحے کے بعد واضح پیغام دیا تھا کہ ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ علاقائی سطح پر چین کے ساتھ ساتھ سعودی عرب، قطر اور ترکی نے بھی اس فائر بندی کو مثبت قدم قرار دیا تھا، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ خطے میں امن کے قیام کے لیے تمام فریقین کو ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ دونوں ممالک کے عام عوام جو سال ہا سال سے ان جھڑپوں کی قیمت ادا کر رہے تھے، اب ایک بار پھر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شاید یہ 48 گھنٹے خاموشی کسی دیرپا امن کی بنیاد بن جائے۔ چمن اور تورہم کی گلیوں میں تاجر، مزدور اور خاندان دعویٰ ہیں کہ بارڈر کی بو کی جگہ امن کی ہوا بہنے لگے۔ چین کی ثالثی اقوام متحدہ کی اپیل اور دونوں ملکوں کے عزم کے باوجود
اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ 48 گھنٹے کی خاموشی ایک نئے باب کا آغاز بنے گی یا محض جنگ کی تیاری سے پہلے کا سکوت؟ یہ فیصلہ اگلے چند دنوں میں دنیا کے سامنے آنے والا ہے۔ پاکستان نے افغانستان اور دنیا کے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کی زندگی اور اپنے ملک کی خود مختاری اور دفاع کو ہر صورت یقینی بنائے گا، اور کسی قسم کی جارحیت اور پاکستان کے اندر بھارتی پراکسی جو ہے اس کو افغانستان کے ذریعے چلنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ اس کی چاہے جو بھی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑے، وہ اپنے شہریوں کے تحفظ کو ہر ممکن یقینی بنائے گا۔ اس حوالے سے یہ بات افغانستان کے اوپر واضح ہو چکی ہے کہ وہ جو لوگ پاکستان میں کارروائیاں کر کے واپس افغانستان میں جا کر چھپ جاتے ہیں، ان کو پاکستان کے حوالے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو دینے کی گارنٹی افغانستان کی حکومت کو دینا ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ باقی نہیں ہے۔